السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالقیوم ادریسی ہے، میں بھی سعودی عرب میں ہوں۔ میرا سوال شیخ صاحب آپ سے یہ تھا کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بے نمازی ہے یا دونوں لوگ بے نمازی ہیں تو ان کے نکاح پہ کیا فرق پڑے گا، یا ان کے رشتے پہ کیا فرق پڑے گا، جو ان کی اولاد ہوگی وہ کیسی مانی جائے گی، جائز یا ناجائز، یا اس کا کیا پورا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں، عبدالقیوم ان کا نام ہے۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر ان کا رشتہ کیا ہوگا، اور ان کے ہاں اگر اولاد ہوگی تو وہ کیا مانی جائے گی، جائز اولاد ہوگی ناجائز اولاد ہوگی، یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیے، نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء خاص طور سے جو حنبلی علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کفر کے جو سارے احکامات ہیں وہ بھی اس پر جو ہے نافذ کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی نماز کا تارک بنتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے وراثت کا کنیکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کے مال میں جو مسلمان ہیں ان کو حصہ بھی نہیں ملے گا، یعنی پورا معاملہ اس کا ایک کافر کی طرح سے ہو جائے گا۔ یہ فقہ حنبلی کا فتویٰ ہے، یا حنبلی علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ اور بھی بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے، اچھے خاصے علماء کی یہ رائے ہے کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے، اس لیے اگر میاں بیوی میں سے کوئی بے نمازی ہو گیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیوی بے نمازی ہے تو شوہر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کے بعد بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس کے بعد بچے کی جو ولادت ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ ان فتووں کی روشنی میں جائز طریقے سے نہیں ہوگی، وہ جائز بچہ، لیگل بچہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یہ امت کے ایک طبقے کی رائے ہے، پوری امت کی یہ رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور حدیث میں اس کو کفر کہا گیا ہے، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کے باہر کر دے۔ ہے تو گناہ، لیکن اتنا بڑا کفر نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ دائرے اسلام سے، اسلام کے مذہب سے بالکل وہ نکل جائے، الگ ہو جائے۔ اس لیے ایسے میاں بیوی میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے تو گرچہ وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا نکاح باقی رہے گا، وہ دونوں مسلمان مانے جائیں گے، بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ان دونوں کا مانا جائے گا، ان میں سے کوئی مرے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، اور وراثت کا جو اسلامی کنیکشن ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ یہ دوسری طرف کے علماء کی رائے ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس موضوع پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو ہے بہت بڑا گنہگار، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، بہت بڑی سزا پا سکتا ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال وہ کافر نہیں ہے۔ اس لیے ان اہل علم کے فتاوی کی روشنی میں ایسے میاں بیوی کافر نہیں ہوں گے، اور ان کے بچوں کو ناجائز بچہ نہیں کہا جائے گا، ان کی وراثت کو بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دوسری بات ہے شیخ البانی وغیرہ کی، یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کم از کم میری نظر میں، چونکہ سوال میرے پاس آیا ہے تو اس میں میرا جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ ایسے لوگ کافر نہیں ہوتے ہیں، یعنی دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو جائز رشتہ ماننا چاہیے، بچوں کو بھی جائز اولاد ماننی چاہیے، ان کے وراثت کا تعلق بھی ماننا چاہیے، ان کی نماز جنازہ بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔